جو بات اطہر کاظمی صاحب کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، اس سے اتفاق ہے مجھے، لیکن ان جزیات میں ہم جائیں تو پھر ہم آگے کیا بڑھیں؟ یہ جو کچھ آج ہو رہا ہے عمران خان یا ان کی جماعت کے ساتھ، کیا یہ اس سے زیادہ کل نواز شریف کے ساتھ نہیں ہو رہا تھا؟ اس سے پہلے بے نظیر بھٹو کے ساتھ نہیں ہو رہا تھا؟ بھٹو کے ساتھ نہیں ہو رہا تھا؟ اس ملک میں یہ چیزیں ہوتی رہیں گی، ہم جزیات کو نہیں چھیڑتے۔ انہوں نے کہا کہ میثاقِ جمہوریت، دیکھیں وہ ملک صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ میثاقِ جمہوریت کوئی آئینی دستاویز نہیں، پوری دنیا میں یہ روایت، یہ تاریخ موجود ہے کہ اس طرح سیاسی ڈائیلاگ ہوتا ہے، کوئی دستاویزی شکل میں کوئی چیزیں، یعنی نیلسن منڈیلا بہت بڑے لیڈر تھے لیکن 27 سال جیل کاٹ کر باہر آئے تو تمام گروہوں کے ساتھ، تمام سیاسی پارٹیوں کے ساتھ بیٹھ کر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن اس کو سائن کیا۔ تو یہ تو صرف یہاں پہ نہیں ہو رہا ہے، یہ تو پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ تو میثاقِ جمہوریت اس حوالے سے ایک معتبر حوالہ ہے۔ اب اس میثاقِ جمہوریت کو لے کر عمران خان آگے کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں؟ ان کی پاپولرٹی ہے، اس ملک کا المیہ دیکھیں، جو سب سے زیادہ پاپولر ہے وہ جیل میں پڑا ہے، جو پاپولر نہیں ہے وہ اقتدار میں بیٹھا ہے، جو پاپولر ہے وہ الیکشن ہار گیا، جو پاپولر نہیں تھا وہ الیکشن جیت گیا۔ اس ملک میں کون سی چیز ٹھیک ہے؟ اس ملک کے جو پاکٹس خزانوں سے بھرے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو دیے، وہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے۔ تو ان تمام معاملات کو، یعنی ہم یہ نہیں کہ فلاں شیخ وقاص اکرم کے ساتھ یہ ہوا، اس کون سی چیز ٹھیک ہے؟ تمام حل یہی بات میں کر رہا ہوں، حل یہی ہے کہ تمام سیاسی قوتیں، تمام سیاسی پارٹیاں، تمام سیاسی لیڈرشپ آئے، اکٹھے بیٹھے، ایک دستاویز مرتب کرے، اس کے مطابق آگے چلے اور یہ معاملہ چھوڑ دیں کہ ہاں بھائی میرے ساتھ ریگنگ ہوئی۔ ریگنگ 2018 میں نواز شریف کے ساتھ ہوئی تھی، 2024 میں عمران خان کے ساتھ ہوئی۔ اس کی گارنٹی کون دے گا؟ گارنٹر تو ہونا چاہیے نا، خود گارنٹر بنے، سیاسی لیڈر خود گارنٹر بنے۔ آپ کے خیال میں اچھا آپ چلے، آپ ایک منٹ کے لیے زیوم کریں، لیں جی چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہو گیا، مان لیا، پاکستان تحریک انصاف بھی بیٹھ گئی، نون لیگ بھی بیٹھ گئی، پیپلز پارٹی بھی بیٹھ گئی، چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہونے کے بعد کیا یہ آپ کے خیال میں شہباز شریف صاحب، نون لیگ کی حکومت جو ہے وہ کہیں گے اچھا جی ہماری حکومت ختم کراؤ جی نئے الیکشن؟ تو تب سائن کریں گے نا جب سب اس پر ایگری کریں گے، وہ آئیں گے، ہم لوگ، آپ، یہ اطہر، میں، ہم سب میڈیا میں بات کریں گے، تمام لوگوں کے پاس خبر پہنچ جائے گی کہ ان معاملات پر دیکھیں ہم ایبرپٹلی یہ توقع نہیں کر سکتے کہ سب کچھ فوری طور پر ٹھیک ہو جائے گا، وہ ٹائم لگے گا، وقت لگے گا، یہ لوگ اس پر ایگری کر جائیں کہ یہ، اور ایگری کون سے پہ کرنا ہے؟ 1 پوائنٹ ایجنڈا رکھ لے، کانسٹیٹیوشن کی سپرمیسی، اور اس کے لیے کوئی حدود و قیود بنا لے کہ یہ سیاسی جماعتوں پر لازم ہوگا جو اس کے سیگریٹری ہے، اس سے آگے نہ بڑھے۔ یہ تمام لوگوں کے پاس یہ خبر پہنچنی چاہیے میڈیا کے ذریعے، وہ لوگ بھی اس کو سائن کریں، جب اس پر اتفاق ہوگا جو اس سے نکلے گا پھر ہم اس پہ بات کریں گے۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی فرق پڑے گا، ٹو بی آنیسٹ، ٹھیک ہے؟ جو بات کر رہے ہیں ان پرنسپل حماد صاحب درست بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں بہت ساری جگہوں پہ جہاں پہ اس طرح کے معاہدے ہوتے ہیں وہاں پہ ریاست ارتقائی عمل سے گزر رہی ہے۔ بیسیکلی ایک آپٹمسٹک آدمی ہے، ٹھیک نہیں؟ حماد صاحب ایک آپٹمسٹک آدمی ہے، یہ لوگوں پہ ٹرسٹ کر لیتے ہیں، جی ہاں یار اگر انہوں نے سائن کیا ہے تو یہ مان جائیں گے۔ اب یہ کس معزز لیڈر نے کہا تھا کہ بھائی یہ کوئی آسمانی ضعیفہ تو نہیں ہوتا نا اگر آپ نے کوئی وعدہ کر لی چارٹر آف ڈیموکریسی کے حوالے سے، دیگر چیزوں کے حوالے سے، اور اسی طرح عمران خان صاحب سے بڑا یو ٹرن لینے والا، وہی نا، مطلب کہ یہاں پہ آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ جو لوگ سارے یو ٹرن لے رہے ہیں یہاں بھی یو ٹرن لے لے۔ نہیں، پر مسئلہ یہ ہے نا کہ دیکھیں نا، جو لوگ اقتدار میں ہوں اس وقت آپ کو آرمی چیف قوم کا باپ لگے، چاہے وہ پی ٹی آئی والے ہوں، ٹھیک ہے، اور بلاول صاحب کو اور ان کو ہائیبریڈ نظام نظر آ رہا ہو اور پھر رول ریورس ہو تو اچانک چیزیں تبدیل ہو جائیں، تو ان سے یہ امید رکھنا ان سب سے کہ جناب یہ کوئی ایسا معاہدہ کریں گے اور اس کے اوپر عمل درآمد کریں گے تمام سیاسی جماعتیں، مجھے وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ دوسرا، اس طرح کے معاہدے ان ریاستوں میں ہوتے ہیں جو ارتقائی عمل سے گزر رہی ہوں۔ ہم نے 78 برس اس لیے ضائع نہیں کیے کہ 2025 میں بیٹھ کے ہم کہیں کہ ہم ایک نیا عمرانی معاہدہ ہمیں بنانے کی ضرورت ہے، آئین کے اوپر اس لیے ہم نے اتنی محنت کی تھی۔ آپ کی ٹوٹل جو اس میں اس وقت بقا ہے وہ آئین کی طرف واپس جانے میں ہے، باقی جو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی انہوں نے بات کی وہ ایک الگ چیز ہے، اس پہ آئیں، ہر کوئی اپنے جرائم مانے۔ عمران خان صاحب بھی آئیں، بتائیں کہ جناب جب ہم آ رہے تھے اقتدار میں تو ایسے ایسے اسٹیبلشمنٹ نے ہماری مدد کی، میاں صاحب بھی مانے، اسٹیبلشمنٹ بھی اپنا کردار بتائے، عدلیہ بھی اپنا کردار بتائے، سب اور سب کی سیاست ہو جائے ختم، ان کے سامنے جھوٹ پکڑنے والی مشین بھی رکھ لیں۔ اور یہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ لوگ بڑی انریلسٹک بات کر رہے ہیں، کون یہ کرتا سر؟ یہ پاور گیم چل رہی ہے، کون اپنا؟ عمران خان صاحب، دیکھیں عمران خان صاحب کا سب سے بڑا جو ایک نقطہ ہے نا
جو وہ اپنے فالوور کو جا کے سیل کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھو میں ان چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھا. یہی بات کرتے ہیں نا بار بار, وہ یہی کہتے ہیں. آپ ان سے اس چیز کی امید کر رہے ہیں کہ وہ اپنا سب سے سیلیبل کموڈٹی جو ہے وہ چھوڑ دیں اور وہ کہے ہاں جی ٹھیک ہے میں آج کے بعد ان لوگوں کے ساتھ بیٹھوں. دیکھیں جب اس نے تمام لوگوں کو چور ڈاکو کہا اپنے علاوہ, تو اس کا سب سے زیادہ نقصان بھی عمران خان کو ہوا. انہوں نے ایک بھی سیاسی کارکن پیدا نہیں کیا. آپ سیاسی کارکنوں کی تعریف, یہ تو آپ کی رائے میں نا, نہیں یہ آپ کی رائے میں نا. آپ ایک جگہ وہ کہہ رہے ہیں سب سے مقبول بھی ہیں, تو سب سے مقبول ہیں تو اس نے اپنے سیاسی کارکن پیدا کیے, تو وہ سیاسی کارکن نہیں بنے نا. سیاسی کارکن میں اور عام ایک اچھے سیاسی کارکن نہیں بنے. ایک اچھے سیاسی کارکن میں دیکھیں, آپ دیکھیں جیالے اسی طرح تھے, ہم بھی ایسے ہی تھے جب آئے تھے ویرانے میں, لیکن پھر 77 کے بعد وہ سیاسی کارکن بنے. خان عبد الغفار خان کی تحریک آپ دیکھ لیں, خدائی خدمتگار تحریک, وہ سیاسی کارکن 30 سال جیلیں کاٹ گئے, جلا وطنیاں کاٹ گئے, افغانستان کے اندر چلے گئے تھے, خاندانوں میں دشمنیاں تک ہوئی, لیکن وہ سیاسی کارکن بنے. اگر عمران خان کی مقبولیت کو آپ 70% کم کر لیں, 30% پہ بھی لے آئے, لیکن اس کے پاس یہ 30% جنون سیاسی کارکن ہو, پھر آپ دیکھ لیں کہ وہ تحریک کس طرح چلاتے ہیں.